السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب. السلام علیکم عباسی صاحب. وعلیکم السلام. عباسی صاحب، کینیا میں ارشد شریف کا قتل، حکومت کا 2 رکنی تحقیقاتی کمیٹی کا قیام، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس جو ہے منطقی انجام تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں یہ ارشد شریف جو مینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار تھے، بڑے مقبول صحافی تھے، ان کا جو ایک اندوناک قتل ہوا کینیا میں، اس پر اب یعنی سیاست کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی والے زیادہ سیاست کر رہے ہیں. ابھی وہ قتل ہی ہوا تھا کہ انہوں نے ٹویٹ اور پوسٹیں لگانا شروع کر دی کہ وہ ان کا رخ جو ہے نا اداروں کی طرف ہو گیا، فوج کی طرف کر لیا گیا کہ ان کا آئی ایس آئی نے کیا، یہ کیا. تو اس وجہ سے وہ جو پریس کانفرنس ہوئی نا کل کی، وہ ارشد شریف کے قتل پر جو ٹویٹس کیے گئے، جو پوسٹیں لگائی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، وہ اس وجہ سے وہ جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں ڈی جی آئی ایس آئی ندیپ انجم صاحب، وہ اس لیے منظر عام پر آئے. ورنہ آج تاریخ میں کبھی بھی ڈی جی آئی ایس آئی اس طرح ٹی وی پر آ کے انہوں نے وضاحت پیش نہیں کی، نہ وہ آنا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ آنا پڑا کیونکہ انہوں نے اتنے ان پہ الزامات لگائے کہ حقائق انہوں نے بتانا پڑے. اب بات یہ ہے کہ ارشد شریف صاحب وہاں قتل ہوئے ہیں. انہوں نے پولیس والوں نے، کینیا کی پولیس نے یہ بھی لکھ کے بھی دیا، حکومت نے بھی کہا کہ یہ ایک غلطی ہو گئی، وہ غلطی کی وجہ سے یہ مارے گئے. تو ہم اس میں معذرت بھی انہوں نے کی، سارا کچھ کیا. اب اس میں دیکھیں نا، وہ خود کہہ رہا ہے پولیس والے کہ ہم ایک غلطی کی وجہ سے وہ قتل ہوئے. اب اس میں وہ سیاست اور بہت چیزیں، لیکن اب جو بات کافی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس میں جو کل آئی ایس آئی کے ڈی جی نے بھی کہا کہ سلیمان اقبال صاحب جو اے آر وائی کے جو آنر ہیں، مالک ہیں، ان کا بار بار نام آ رہا ہے اس قتل میں. اور ان کا جو جہاں وہ جس علاقے میں قتل ہوا ہے وہاں پر بھی فارم ہاؤس ہے اور یہ اے آر وائی کے مالک سلیمان صاحب کا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو 2 بندے ہیں وہاں، وقار اور خرم، اب مجھے سمجھ نہیں آتی. ہر بندہ ان کا تجزیہ کار، بہت چیزیں باتیں ہوئی ہیں ٹی وی پہ، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وقار جو بندہ ان کے ساتھ تھا وہ کہاں گیا، اس کا بیان کیوں نہیں آیا، اس نے کیوں نہیں بتایا. آج تک کسی اینکر نے، کسی تجزیہ کار نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ کون ہے. بھائی اصل تو وہ بتائے گا نا ہوا کیا ہے، جو ساتھ ہوتا وہی بتائے گا. وہ بچ گیا، لیکن وہ بچ گیا اور یہ ان کو گولی لگ گئی ارشد شریف صاحب کو، اور وہ بچ گیا. تو بھائی اس سے پوچھیں نا، سب سے پہلے تو پولیس اس کو پکڑے. نہ کینیا کی پولیس نے اس پہ ہاتھ ڈالا، نہ کوئی پاکستانیوں نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کی، نہ اس کو کوئی ڈھونڈا، نہ اس کو سرچنگ کی، نہ کچھ بھی نہیں. تو ابھی جیو والوں نے وہ جو ایک خرم ہے، ان کا گھر یا تلاش کیا، کراچی کے لوگ ہیں، وہ کراچی کا گھر بھی انہوں نے دکھایا، جیو نیوز پہ چلا ہے وہ. لیکن یہ نہیں، وہ اس کا بیان کیوں نہیں لیتے؟ ان کا بیان لینا چاہیے نا، اصل ہوا کیا، واقعہ کیا ہوا، اصل بیان تو وہی دے سکتا ہے. لیکن یہاں بعض جو مارا گیا تو وہ آئی ایس آئی ملبہ، اس کو دبئی سے وہاں بھیجا انہوں نے. دبئی میں انہوں نے کہا نکل جاؤ یہاں سے. کچھ اس طرح کی فیک خبریں، جعلی خبریں لگاتار چلائی گئی. اب یہ بتائیں کہ وہ اگر دبئی گئے تھے، دبئی ویزا ان کا ختم ہو گیا ہے، تو دبئی کینیا جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آذربائیجان آپ جا سکتے تھے، وہ آن لائن ارائیول ہے. تقریباً پاکستانی پاسپورٹ پہ 30 ممالک ہیں جس پہ آن ارائیول ویزا ہے اور وہ آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن کینیا کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ کینیا میں وہاں پولیس بھی ان کی جو ہے وہ کچھ ان کی کردار کچھ ٹھیک نہیں ہے، مشکوک پولیس ہے، ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے قتلوں میں اور اس طرح ملوث رہی ہے کئی جگہ، وہ صحافیوں نے بھی بتایا ہے کینیا کے. لیکن بات یہ ہے، ارشد شریف صاحب جو اتنے عقل مند سمجھدار، ان کو وہاں لے کے کون گیا؟ اب ڈی جی آئی ایس آئی نے جو بتایا کہ بھئی جب وہ کے پی کے حکومت نے ان کو ایک تھریڈ لیٹر دیا، ارشد شریف کو ایک لیٹر دیا کہ بھئی آپ کو تھریڈ ہے، یہ طالبان ہیں، بھئی آپ کو مارنا چاہیں گے، آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہاں سے نکل جائیں. آئی ایس آئی کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ اگر ہم روکنا چاہتے تو یہ جا کس طرح سکتا تھا؟ یہ جا سکتا تھا، ملک سے نکل سکتا تھا؟ کبھی نہیں. لیکن ہمارا تعلق ہی نہیں اس سے.
ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اس کو روکے یا یہ کرے؟ یہ حکومت کا اور ارشد شریف کا کوئی مسئلہ ہے. اگر حکومت نے کوئی ایف آئی آریں کی ہیں ایف آئی اے نے تو وہ ان کا معاملہ ہمیں نہیں پتہ, لیکن یہ ہم پہ الزامات لگا رہے ہیں. اب جو کے پی کے کی حکومت نے ان کو تھریڈ لیٹر دیا, پھر یہ ان کو کہا گیا نکل جائیں. اب ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ان کو کہاں کس نے بھیجا وہاں نیروبی کینیا, کس نے بھیجا, ملک چھوڑنے کو کس نے کہا؟ دوسرے اسی وقت گھنٹے 2 گھنٹے میں بیان آ گیا جی عمران خان صاحب کا میں نے بھیجا جی. یعنی وہ انہوں نے تسلیم کیا, میں نے کہا کہ یہاں آپ کو مار دیا جائے گا, آپ کو یہ ہوگا, آپ نکل جائیں یہاں سے. یعنی اگر خان صاحب اگر ان کو مار دیا جائے گا تو آپ اپنی حکومت میں اس کو پروٹیکشن دیتے نا. کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے, آپ ان کو وہاں لے جاتے, وہاں جا کے وہ سارا کچھ کر سکتے تھے, سب کچھ کر سکتے تھے نا. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے, گلگت بلتستان میں آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, تو آپ اگر اتنے ہی خوفزدہ تھے تو آپ ان کو وہاں لے جاتے کشمیر میں, گلگت بلتستان میں ان کو تحفظ دیتے, کے پی کے میں تحفظ دیتے, وہاں تو آپ کی حکومتیں ہیں نا. لیکن آپ نے انہیں کہا نکل جائیں. اب وہ اس کو ساری سہولت کاری جو ہے کے پی کی حکومت نے دی نکلنے میں, اس میں آئی ایس آئی کا کیا کردار ہے جی؟ آئی ایس آئی نے کیا کیا وہاں؟ یہ ساری بات پریس کانفرنس میں ہو چکی ہے, اور عمران خان کا اور کے پی کے کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. اور وہاں جا کے ارشد شریف صاحب پھر کینیا گئے, دبئی سے کینیا چلے گئے, وہاں بھی کس نے کہا؟ یہ سارے جو سوالات ہیں ابھی ان کے جوابات لینا باقی ہیں. اب جو 2 رکنی کمیٹی کل دوا پہنچی تھی, آج رات کو کینیا پہنچ جائے گی, اور وہ اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی یہاں سے لے کے گئے ہیں ارشد شریف صاحب کی. اب ان کی والدہ زندہ ہے, ان کی بیوی ہے, وہ ان کے بیاہ پہ یہ پی ٹی آئی اور یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں یہ الٹی سیدھی باتیں جی, وہ بڑی دکھی ہیں تو وہ یہ کہہ رہی ہیں, وہ انہوں نے آج تک تو ٹی وی پہ نہیں کہا کچھ, یہی اپنی طرف سے ہی کہی جا رہے. اور وہ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ بھئی وہ اس کے جو جنازہ ہے, ان کی میت ہے ارشد شریف صاحب کی, اس پہ انہوں نے اچھی سیاست کی, اور انہوں نے اچھے اپنے یعنی رینکنگ کی انہوں نے سیاسی طور پہ پی ٹی آئی نے. مطلب یہ ابھی جنازوں کی سیاست کر رہے ہیں, حالانکہ حکومت نے بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی. دوسری پارٹیوں نے انہوں نے کہا یہ کام نہیں کرنا چاہیے, سیاست نہیں کرنی جنازوں پہ یا میت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. اب اصل جو سوال ہے امجد صاحب کہ جو وقار ہے اس کو آپ پکڑیں, آپ اس سے بیان لیں. وہ جو اس کے قریب تھا, اس کے ساتھ تھا, بھائی اس کو آج تک کوئی کیوں نہیں پکڑ رہا؟ آج 3-4 دن ہو چکے ہیں. اس سے بیان کسی ٹی وی پہ آپ نے سنا, کسی جگہ انٹرویو میں سنا, کسی جگہ اس کا اسٹیٹمنٹ آیا نہیں, تو آپ اس کو کیوں نہیں کوئی پکڑتا بھائی؟ وہ کیا طاقتور ہے؟ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ 2 بھائی ہیں, وہ اسلحے کے وہاں اسلحہ سپلائی کرتے ہیں. کچھ ایسی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں, کچھ ایسی بھی باتیں آ رہی ہیں کہ وہ منشیات میں کچھ ملوث ہیں. اب اصل حقیقت جو ہے وہ خود بتا سکتے ہیں کہ ہم یہاں کیا کاروبار کر رہے ہیں, اس ملک میں کینیا میں وہ کیا کاروبار کر. اب جب تک وہ نہیں بولیں گے یا ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں آئے گا, ہر بندہ کوئی ان کو منشیات سے جوڑ دے گا, کوئی اسلحہ ڈیلر سے جوڑ دے گا, کوئی ناجائز فروش کہہ کر جوڑ دے گا. تو ان کو خود بھی کہنا چاہیے, وقار جو ہیں یا خرم ہیں, ان کو خود بھی بیان دینا چاہیے, ان کو تمام واقعات ٹی وی پہ بتانا چاہیے. بس یہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا ہے, اس میں جو افواہیں ہیں, یہ دنیا کو کیا پیغام دیا جا رہا ہے ہماری طرف سے؟ دیکھیں نا, یہ افواہیں جو ہے نا, یہ ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسے غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو افواہوں پہ یقین کریں یا افواہیں اڑائیں. بھائی آپ سچائی بیان کریں, حقیقت بیان کریں. اس میں ارشد شریف صاحب اگر کوئی سچائی بیان کرے گا, وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ زندہ ہو جائیں گے, لیکن اصل حقیقت تو پتہ چلے گی. آپ جھوٹ کہہ کر جعلی کام ڈال کے صرف اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے آپ ان کے گھر کے تمام جو بیچارے دکھی افراد ہیں ان کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں. روز ایک نئی بات کر کے وہ بیچارے پریشانی میں ہیں, وہ دکھ میں ہیں. ان کا بیٹا, ان کا شوہر, ان کا بھائی چلا گیا, لیکن آپ لوگ اس کی سیاست کر رہے ہیں. اس پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چیز سوچنی پڑے گی کہ ایک کوئی اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے ہم بات کو آگے بڑھائیں. اس کے پہلے قاتل پکڑیں, اگر واقعی پولیس نے قتل کیا ہے یا اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں, وہ محرکات جاننے چاہیے نا.
ہمیں بس وہ مر گیا، اس کو مار دیا وہ ISI، بھائی یہاں سے لے کے ISI ان کے پاس کیا تھا ISI کے پاس کہ جو وہ بیچاری وہاں تک جاتے، اگر انہوں نے مارنا ہی تھا ٹھیک ہے وہ یہاں سے نکلنا ہی نہ دیتے، یہاں نکلنا ہی نہیں دیتے اس ملک سے ہی۔ مطلب عجیب و غریب ہی یعنی سوچ ہے کچھ لوگوں کی، جو ملک میں انتشار اس طرح کی جعلی خبریں اور اس طرح کی باتیں کر کے تو لوگوں کو بھی تکلیف میں پہنچاتے ہیں، اور وہ جو بیچارے لواحقین ہیں ان کو بھی تکلیف میں پہنچاتے ہیں۔ یہ باتیں ذہب نہیں دیتی ہے بحیثیت مسلمان ہمیں۔ شکریہ عوض صاحب۔ ناظرین یہ تھے اشفاق عباسی صاحب، جن کا کہنا ہے کہ ہمیں جنازوں پہ، میت پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔